الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی عید ٹرانسمیشن جاری ہے اور دنیا بھر میں عاشقان رسول عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ امید ہے نت نئے طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہوں گے۔ یقیناً کھانے کے دن ہیں، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ گوشت زیادہ اگر آ گیا ہے تو ایک دو دن میں اس کو ختم نہ کریں۔ بڑی پیاری بات میں نے سنی شاید کہ بغیر فریج کے گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو میں بھی چونک گیا کہ واہ بھائی کوئی نئی فارمولہ آ گیا ہے۔ تو فرمایا شاپر میں تھیلی کے اندر گوشت رکھیں اور اس میں تھوڑا سا کٹ بھی لگا دیں تاکہ ہوا آتی رہے، اور پھر یہ گوشت کسی مسلمان کے گھر تک پہنچا دیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ فریج میں محفوظ کرنے کی بجائے کسی کو کھلا دیجئے، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کیا خوبصورت جملے تھے۔ میں تو کہتے رہے جملہ سن کے طبیعت ہری بھری ہو گئی۔ تو سبحان اللہ، بہت سارا گوشت جمع رکھنے سے بہتر ہے کہ اب بھی کئی ایسے لوگ ہوگے جن کے گھروں تک گوشت نہیں پہنچا ہوگا، اب تو آپ کے فریج میں سیو بھی ہو گیا ہے، تو تھوڑا سا مزید کسی کو بھجوا دیجئے، وہ کھا لیں گے اور آپ کا یہ گوشت انشاءاللہ محفوظ اس طرح ہو جائے گا کہ انشاءاللہ اس کا جو ثواب ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ کاش میں سن لیتا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان بعض اوقات بہت برسوں بعد دہراتا ہے۔ اس کو کسی خیر خواہ کی بات یاد آتی ہے، کسی سمجھانے والے کی بات یاد آتی ہے، کسی بہت سمجھدار شخصیت کا جملہ یاد آتا ہے کہ کاش اس وقت جو مجھے ایڈوائس ملی تھی، اس وقت جو مجھے مشورہ ملا تھا، وہ میں سن لیتا۔ بالخصوص اس میں والدین کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ سمجھاتے ہیں، لیکن بچپن میں یا لڑکپن میں ماں باپ کی وہ باتیں بری لگنے لگ جاتی ہیں، بعض اوقات چبھتی ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اپنے ہی ماں باپ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، شاؤٹ بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں دل میں برا گمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ سارے کام غلط ہیں، ناجائز ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ فرما بردار بچے سمجھ آئے نہ آئے ماں باپ کی بات مانتے چلے جاتے ہیں، اور یقین مانیں جب کچھ شعور آتا ہے، کچھ سمجھداری آتی ہے، تو پھر سمجھ آتا ہے کہ ابو کیوں روکتے تھے، امی کیوں روکتی تھی۔ اور جو نہیں رکتے تھے اور جو غلط کاموں میں پڑ جاتے تھے، پھر ایک اسٹیج پر آ کر انہیں خود بڑے ہو جاتے ہیں، عقل و شعور آتی ہے، بلکہ خود اگر والدین بنتے ہیں اور جب اپنے بچوں کو روکتے ہیں تو یاد آتا ہے میرے ماں باپ بھی تو روکتے تھے، کاش میں سن لیتا۔ تو یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت میرے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں، اور یہ زندگی کے یوں سمجھیے کاروبار میں بھی ہمیں بات یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین، دوبارہ کوشش نہ کریں پہیہ ایجاد کرنے کی، پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، یعنی تجربے کار لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک خود ٹھوکر نہ کھائیں، کہتے ٹھوکر اس کو لگی نا مجھے نہیں لگے گی، جب تک خود ٹھوکر نہ کھائیں تب تک ان کو تسلی نہیں ہوتی، لگتا ایسا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتے ہیں جو تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیں۔ اب یہ چاہے کاروبار میں ہو، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بقرعید کے دنوں میں بھی جانور خریدنے سے لے کر قربانی کرنے تک، قصاب کو سلیکٹ کرنے سے لے کر بہت سارے امور تک آپ کو شاید یہ الفاظ یا یہ جملہ ذہن میں آیا ہوگا کہ کاش میں سن لیتا۔ آئیے ہمارے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ رکن شورا حاجی امین ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی شاہ رخ اتاری بھی ہیں، رائٹ سائڈ پہ میرے حاجی غلام الیاس مدنی ہیں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے حاجی یوسف سلیم اتاری بھی ہیں۔ تو چلیں جناب اس ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں۔ آئی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کاش میں سن لیتا۔ مجھے لگتا ہے شاید زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی موقع پر یہ خیال کسی نہ کسی حوالے سے ضرور آتا ہے۔ میں آپ کی گفتگو سے مجھے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ جی کا ایک وہ آرٹیکل تھا، اس میں کسی بزرگ کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت سفر کیے، اور بہت سفر کرنے کے بعد میں نے کئی استادوں سے، مشائخ سے صحبت میں رہا، بہت کچھ پڑھا، لیکن ایک جملے نے میری بالکل لائن ہی بدل دی، اللہ، اور مجھے زندگی گزارنے کا صحیح پیٹرن ملا۔ واہ، وہ جملہ کیا تھا؟ زبان شیریں ملک گیری۔ واہ، یعنی ایک جملہ تھا۔ اب میں آپ کی گفتگو سے وہی بات کہ کاش میں سن لیتا، تو بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے جملے کہ جو سننے کو ملتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور بعد میں اس کا جب ایکسپیرینس ہوتا ہے
تو ظاہر احساس ہوتا ہے کہ کاش اس وقت بھی میں ہم اپنے جملے کو ایڈ نہ کر لیں، کاش میں سن کر عمل کر لیتا، سبحان اللہ۔ ورنہ ہوتا یہ کہ ایک کان سے سنا تو تھا لیکن دوسرے کان سے نکال دیا۔ ماں باپ تو سنا ہی رہے تھے نا، سن تو رہے تھے، ہم سنا نہیں تھا نا۔ اور ماں باپ کے حوالے سے بھی مطلب یہ کہ ظاہر ہے جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کئی حوالوں سے یاد آتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ ان کا کہنا اور سمجھانا یہ مطلب انسان کو کئی ادوار میں، خاص کر جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا، ہمیشہ اس کے بعد تو بہت یاد آتا ہے، بہت یاد ہاں ایسا ہی ہے۔ کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن سن ہی نہیں رہے۔ تو اس معاملے میں بھی مطلب یہ کہ اگر تجربے کار لوگوں سے جو باتیں سنی ہیں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ جیسے کہ شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ نوکری کی تلاش میں تھا، اور جب نوکری کی تلاش میں تھا اور اس کو کہیں جاب نہیں مل رہی تھی، بڑا پریشان تھا، تو ایک دن اس نے پیپر جب دیکھا تو اس میں تھا کہ آؤٹ آف سٹی جاب ہے۔ اچھا وہ نوجوان ہوتے ہیں کہ یار اب ایسا کرتے ہیں باہر ہی چلے جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے، لیکن بڑے ہو کر بھی یار گھر میں روز روز کی کڑکڑ ہے۔ صبح اٹھو، ابھی بستر پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ اماں کی آواز آتی ہے، چادر لپیٹ کے رکھنا، بستر اٹھا کے رکھنا۔ ارے بھائی بچپن سے اٹھا رہے ہیں، بچپن سے بستر رکھ رہے ہیں، لیکن اماں کی عادت ہے کہنا، ریمائنڈ کروائیں گی۔ ہاں اچھا جیسے ہی غسل خانے میں جا رہے ہوں گے پھر آواز آئے گی، کپڑے صحیح سے لٹکانا، گرانا نہیں۔ کیا مصیبت ہے یار، کیا ہے؟ اچھا غسل خانے سے نکلو تو پھر ابا کی آواز آئے گی، نل بند کیا، صابن اوپر رکھا۔ یعنی اس نے سوچا کہ یار یہ کیا یار، زندگی اجیرن ہو گئی میری، تو کہا چلو یار چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ جس جگہ انٹرویو تھا وہاں پہنچا تو کافی رش تھا، پتہ چلا سیکنڈ فلور پہ وہ ہو رہا ہے، اپنا انٹرویو ہو رہے ہیں، تو نیچے ہال میں ینگسٹرز جمع تھے، یہ بھی بیٹھ گیا جا کر، تو ایک ایک کر کے جو نا 2 پنکھے لگے ہوئے تھے، تو ایک ایک کر کے جانے لگے اوپر، تو ایک سائڈ کی جب سائڈ خالی ہوئی تو پنکھا خالی چل رہا تھا، تو ابا کی جیسے آواز آئی کان میں، پنکھا بند کرو، تو عادت تھی فالتو فین چل رہا تھا تو اس نے بند کر دیا۔ اچھا پھر جب اس کی باری آئی نکلا تو اس نے بھی فین اور لائٹ وائٹ سب بند کر کے باہر نکلا، جب سیڑھی چڑھنے لگا تو 10 بجے کا ٹائم تھا، اب لائٹ جل رہی تھی، ایک دم سے عادت تھی تو اس نے پھر بند کی لائٹ۔ اچھا اوپر فرسٹ فلور پہ جگ گلاس جو ہے نا سیڑھی پہ ہی پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کسی کو لگ نہیں جائے یار، اس نے اٹھایا اور سامنے ٹیبل تھی کولر کے پاس رکھا، تو کولر سے پانی ٹپک رہا تھا ٹپ ٹپ، تو اس نے نل ٹائٹ کیا۔ سیکنڈ فلور پہ پہنچا تو راستہ بند تھا، ایک ٹیبل کرسی بیچ میں رکھی تھی، تو اس نے اس کو ہٹایا اور راستہ کلیئر کر کے یہ اندر گیا ہال میں۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہ مینیجر تو جہاں تو اس کے کمرے میں سب جا رہے تھے نوجوان، واپس آ رہے تھے، تو کسی سے پوچھا بھائی کیا انٹرویو ہو رہا ہے؟ تو کہا انٹرویو نہیں ہو رہا بھائی، ایسے فائل لے کے رکھ رہے ہیں۔ کہا اچھا کچھ نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں کچھ پوچھا ہی نہیں۔ خیر اب آ ہی گیا تھا تو یہ بھی گیا۔ اب جیسے جا کر اس نے فائل دی تو فائل ایک دم سے اس نے دیکھ کر کہا کہ آپ ہمارے یہاں سے کب سے جوائننگ کر سکتے ہیں؟ اب یہ بڑا شوق ہوا کہ سر انٹرویو، سوال جواب کچھ نہیں، کہا ہم انٹرویو نہیں لے رہے، ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر دیکھے، اتنے سارے نوجوان تھے، آپ نے فالتو پنکھا بند کیا تھا، آپ نے لائٹ بند کی تھی، آپ نے ہی راستہ کلیئر کیا تھا، لگتا ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کی اچھی تربیت کی، ہم آپ کو جاب دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سننا ہے نا عبداللہ بھائی، یہ انسان کو بہت پازیٹیو لے جاتا ہے۔ طبیعت میں سلیقہ آنا بہت ضروری ہے، اور واقعی بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے صبح کہ ان کی ماں باپ نے ان کی تربیت کیسی کی ہے۔ جملہ یہ استعمال ہوتا ہے حضرت، تیرے باپ نے یہ سکھایا، نہیں کوئی رانگ نمبر مارے اس کو کہتا ہی یہ نہیں کیا تمہارے بڑوں نے یہ سکھایا۔ کیا فرمائیں گے صبح اس ٹاپک کے حوالے سے؟ دراصل دیکھیں بھائی صاحب، زندگی جو ہے نا ایک سفر ہے، اور اس سفر میں کئی سارے موڑ آتے ہیں۔ اب کچھ ایسی یادیں زندگی کے موڑ پر ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ یار اگر اس وقت وہ جو نصیحت ہمارے بھائی نے کی تھی، ہمارے دوست نے ہمیں سمجھایا تھا، ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے ہمیں جو تربیت کی تھی، اگر ان کی ہم سن لیتے تو آج مجھے یہ ٹھوکر نہیں لگتی۔ اور اکثر و بیشتر یہ اس وقت ریئلائز ہوتا ہے کہ جب کہ انسان ایک ٹھوکر کھاتا ہے۔ لیکن سمجھنے والی اور سیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو ٹھوکر کھانے سے پہلے اگر ہم ان نصیحت کو سننا شروع کر دیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ جو ہے نا کاش کہ میں سن لیتا، کاش زندگی سے
ختم ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کاش کو ہم نے اپنی زندگی کی ڈائری سے ریموو کرنا ہے اور اس پر غور کرے کہ یہ کاش مجھے کہاں پر آگے چل کر اس کاش کا پچھتاوا مجھے ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے اندر بہت ساری جہتیں دیکھیں گے, کئی سارے ایسے آپ کو پوائنٹس نظر آئیں گے کہ یار کاش بزنس شروع کرنے سے پہلے کسی ماہر کے ساتھ میں مشورہ کر لیتا تو مجھے اس کے اف اینڈ بٹ کا پتہ چل جاتا, اور تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرتا, ساری نہ لگا دیتا. بہت ساری چیزیں لوگوں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے کسی انسان کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے میں اس کی معلومات لے لیتا تو مجھے آج اس کا جو ہے وہ پچھتاوا نہ کرنا پڑتا. تو یوں ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اور اسپیشلی طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو یوں کہا جائے کہ ہماری جوانی کے دن ہیں, اور وہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب, مصطفی رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. تو اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اور اسپیشلی طور پر اگر ہم دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر جو نوجوانوں کی تربیت کا سلسلہ ہے, الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ الحمدللہ اس وقت ہمارے منچ کو آپ دیکھیں, نوجوان ہیں لیکن سارے کے سارے الحمدللہ دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں. آج ان کے بولنے کا انداز, ان کی گفتگو کا انداز, ان کے رہن سہن کا انداز, ان کے پیراہن کا انداز, اسی کے برعکس آپ اگر معاشرے پر نظر دورائیں تو آپ کو ایک اور پہلو بھی نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اپنی مستیوں میں, اپنے یوں کہا جائے کہ اپنے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر مگن ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس انداز کے ساتھ ملتا ہے, اور دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جوانی کیسے گزاریں. اس کے اندر یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک بار ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا. اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے نا وہ جھک چکی تھی, تو اس کا گزر ایک ایسے جگہ سے ہوا کہ جہاں پر کچھ نوجوان بیٹھ کر وہ اپنی مستی میں مگن تھے. اب جیسے ہی بزرگ پر نظر پڑی نا تو ایک نوجوان کو شرارت سوجی اور اس نے ایک جملہ بزرگ کی طرف بڑھایا. اس جھکی ہوئی کمر کے بزرگ کو کہنے لگا کہ اے بزرگ کیا تلاش کر رہے ہو. اب وہ جو بزرگ تھے نا بڑے یوں کہا جائے کہ زیرخ تجربے کار, انہوں نے اس تیکھے جملے کے جواب میں اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. اب جیسے ہی یہ جملہ اس نوجوان کے کانوں میں سنا تو وہ نوجوان کو ایک دم سے کرنٹ لگا نا, اور وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے بزرگ یہ بتائیے کہ کیا جوانی بھی واپس لوٹ کر آ سکتی ہے. تو ان بزرگ نے اس کی اب تربیت کرنا شروع کی. کہا بیٹا میں تو اب اس جوانی کو واپس لوٹا نہیں سکتا, لیکن آپ کی اب جو ہے وہ جوانی کی عمر ہے, اس میں آپ آج اس پر اچھے انداز کے ساتھ عمل کرو, کہیں کل کو آپ کو اپنی جوانی کو یوں کہا جائے کہ یہ آپ کو غور نہ کرنا پڑے کہ کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں یہ کر لیتا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جوانی کے حوالے سے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہر ہی نوجوان اپنی جوانی کو اچھے انداز میں گزارنے کا غور کرے, کیونکہ جوانی ہی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو بلٹ اپ کرتا ہے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ معاش ہے, کاروبار ہے, چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ اسکلز ہیں, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ دوست ہیں. زندگی کا جو بھی راستہ اختیار کرنا ہے یہ جوان کی زندگی میں ہوتا ہے. اب وہاں غلط فیصلہ کیا, صحبت بری لے لی تو اس کا انجام جیل ہو سکتا ہے, اس کا انجام اللہ نہ کرے کوئی غلط گینگ میں بندہ جا سکتا ہے. علم دین حاصل کرنے میں لگ گیا تو ہو سکتا ہے وہی جوانی کا فیصلہ اس کو عالم اور مفتی بنا دے گا. اب دنیاوی تعلیم میں بھی اس نے اگر مہارت حاصل کر لی اس میں وہ آگے بڑھ جائے. اسکلز ڈیولپمنٹ میں واقعی صحیح فرما رہے تھے یوسف بھائی کہ دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. کچھ نوجوان اتنے سلجھے ہوئے اور اتنے سمجھدار نظر آتے ہیں 17-18 سال کی عمر میں, اتنا فوکس ہوتے ہیں اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے فیوچر کے حوالے سے, چاہے وہ علم دین سیکھ رہے ہوں یا دنیاوی تعلیم سیکھ رہے ہوں, اور لگتا ہے کہ یہ بندہ تھوڑا, اور نظر بھی آتا ہے کیونکہ زندگی میں دیکھا کہ اس نوجوان کو جب ہم 10 سال بعد ملتے ہیں تو کسی بڑی جگہ پر ہوتا ہے. اور جو نوجوان ان فوکس ہے, صرف مذاق مستی, گھومنا پھرنا, عیش عشرت, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو آگے جا کے وہ بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اور یہ جو جوانی کی بات کی نا تو اسی رسالے میں ایک بڑا پیارا جملہ لکھا, بلکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ 100 سال کے تھے, ان کو کسی نے دیکھا آلموسٹ 100 ایئرس کے تھے, دانت سلامت, آنکھیں سلامت, سماعت سلامت, ویری فٹ, ینگ لائک اے ینگ. تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ پرابلم میں نہیں ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. کیا پیارا جملہ انہوں نے کہا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچایا
اللہ کریم نے بڑھاپے میں میرے اعضا سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا بیفور 30-35 ایج سے پہلے کے، تو وہ یہ سوچ لیں کہ اگر بڑھاپا اچھا گزارنا ہے نا تو پہلے جوانی اچھی گزاریے۔ یہ صحت کے لحاظ سے بھی ہے، یہ صحبت کے لحاظ سے بھی ہے، آپ کی کمپنی کیا ہے، یہ آپ کے علم کے لحاظ سے بھی ہے۔ بعد میں بڑی عمر میں جا کے بہت زیادہ علم سیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ عبادت کے لحاظ سے بھی ہے۔ اللہ کو ناراض اگر جوانی میں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں اس کے کانسیکوینسز دیکھیں۔ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ بزنس کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مشورہ ہو آپ کے ذہن میں کہ یار بزنس مین بھی بعض اوقات پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش میں پہلے سن لیتا، پہلے مشورہ کر لیتا۔ یوسف بھائی نے کچھ تو ٹچ کیا اس کو، آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ یوسف بھائی نے بھی کہا کہ جیسے کسی سے مشورہ کر لیا جائے، کسی ایکسپیرینس آدمی سے مشورہ کر لیا اچھا، جائے۔ پھر مشورے میں بھی ہے نا بعض اوقات یوسف بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے غلط مشورہ دے رہا ہو، پھر مشورہ لینے کیوں گئے ہو بھائی؟ اگر وہ کہتا ہے یہ کام مت کرو، یار یہ خود فرنیچر کا کام کر رہے ہیں مجھے منع کر رہے ہیں، خود کپڑے کا کام کر رہے ہیں مجھے منع کر، ہر بندہ نہیں غلط مشورہ دیتا یار۔ اچھا نیا بندہ ویسے ہم کبھی دیکھتے ہیں نا مارکیٹ میں جاتا ہے کہتے ہیں بھائی ہم خود پریشان ہیں آپ یہ کام شروع مت کرو، یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ خود کر رہے ہیں، بھائی وہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے کرتے ہوئے، اور ہم نے پھر نئے لوگوں کو ایڈجسٹ ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کہ بیچارے نہیں ہو پاتے ایڈجسٹ۔ تو واقعی اگر اچھے، ہاں پہلے میرا خیال ہے حاجی صاحب مشورہ لینے سے پہلے بندہ چیک کر لیں، اور پھر بندہ ٹھیک ہے تو اس کا مان لے اس سے مشورہ۔ آپ مشورہ کر رہے ہیں یہ پہلے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سکسیس سٹوری ہے، اسٹوری دیکھ لیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کاروباری حضرات کی عادت بھی ہوتی ہے کہ اگلے کو اپنے کام کا مشورہ ہی نہیں دیتے کہ یار یہ بھی اس فیلڈ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھ لینا کہ اس کی اپنی سکسیس سٹوری کیا ہے، اس نے کس طرح شروع کیا، خود اپنی سیلف اسٹڈی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مشورہ ایک حد تک بھی درست ہوتا ہے کہ ایک حد تک مشورہ لیا جائے، لیکن خود آج کل تو دور آپ کو پتہ نا انٹرنیٹ کا دور ہے، پہلے تھا کہ ریسرچ کرنا مشکل ہوتا تھا، کسی بھی چیز بتاتا کوئی نہیں تھا۔ اب تو ریسرچ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ آپ نے جسٹ، اب تو اے آئی کا دور ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ آن لائن مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے، بزنس اسٹریٹجیز اب تو آن لائن اویلیبل ہیں کہ اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے، کاسٹنگ کرنی ہے، اپنے لائبلٹیز کو دیکھنا ہے، اپنی ROI کو دیکھنا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو دیکھنا ہے، بہت ساری چیزیں اب تو سیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے جاب بھی کی ہے اور جاب کے بعد الحمدللہ آج ایک اچھا بزنس بھی لے کے چل رہا ہوں، تو جاب کے اندر بھی جب آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں بھی فوکس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کی جاب سوئچنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی سکسیس کیریئر بنا ہی نہیں پائے، مطلب آپ کی سکسیس ہسٹری موجود نہیں ہے۔ آپ نے کہیں پر جاب کی، 6 مہینے ایک کام کیا، بولا یار میں اگلی جاب کی طرف جاؤں، زیادہ پیسے مل رہے ہیں، آگے چلے گئے، پھر 6 مہینے بعد بولا کہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں وہاں چلا جاؤں۔ ایسے فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ بیوٹیفل۔ جو جاب کے دوران میں نے ایک چیز سیکھی، کیونکہ شروع میں جب میں نے جاب کیریئر اپنا میٹرک کے بعد سے اسٹارٹ کر دیا تھا، تو اس وقت شاید میرا بھی یہ فوکس تھا کہ جہاں زیادہ پیسے ملے وہاں چلے جاؤ، لیکن کہتے ہیں نا کوئی نہ کوئی آپ کو لائف میں ایسا مل جاتا ہے کہ جو آپ کو ایک رائٹ پاتھ بتا دیتا ہے۔ اچھا آپ کے اوپر بھی اس رائٹ پاتھ کو آپ کتنا لیتے ہیں، کتنا عمل کیا۔ تو کہیں بھی آپ نے جب جاب کی نا تو اس میں آپ نے اپنا سکسیس کیریئر، ہمارے ایک بہت سینئر ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ کسی بھی جاب پہ 3 سال رہنا ضروری ہوتا ہے۔ 1 سال تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 سال پھر آپ کو لگتا ہے اس کو پریکٹیکل کرنے میں، جو تیسرا سال ہوتا ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس سال ہوتا ہے، وہ پرفیکشن کا سال ہوتا ہے۔ تو کم از کم ایک کام اگر آپ نے 3 سال کیا تو ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو سوئچ ٹو اندر جاب، اگلے کیریئر کی طرف جائیں۔ یہی چیز بزنس میں ہے، بزنس میں بھی سوئچ کرتے رہتے لوگ، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، یہ جو مل گیا اس کا کام کر لے، کسی میں بھی پرفیکشن۔ کاروبار میں بھی یہی ہوتا ہے، کاروبار بھی فرام دا سیم نائٹ آپ سکسیسفل نہیں ہو جاتے، یا فرام دا سیکنڈ ڈے یا ایک ہفتے 1 مہینے میں یار حساب کیا، یار منافع نہیں ہوا، سیل نہیں ہوئی، آپ نے چھوڑ دیا، یار کچھ اور کرتے ہیں، فلاں چیز دیکھتے ہیں، یار وہ بڑا چل رہا ہے، اگلے کا کام دیکھ کے بڑی گاڑی دیکھی۔ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے، ایسے ہی کسی کی سکسیس کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ یار میں بھی اسی درجے پر پہنچ جاؤں۔ وہ چلا کہاں سے تھا؟ اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھتے ایفرٹس ہے، اس نے ایفرٹس کتنے کیے ہیں، اس نے ٹائم کتنا کرٹیکل گزارا، صبر بھی نہیں رہا نا کہ بھائی ریزلٹ فوراً چاہیے، یار یہ اتنے سے گھر بنا لیے، ابھی 10 سال میں یہاں تک پہنچ گیا، میں بھی اگلے سال پہنچ جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نگرانی شعور کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ جو سکسیس ہے اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے، اور پھر یہ اس میں نصیب بھی ہوتے ہیں۔ بعض اللہ پاک بعض لوگوں کو ایسا نوازتا ہے جو آتے ہی کہاں سے کہاں نکل جاتے، تو اس پہ جیلس بھی نہیں ہونا چاہیے، دل بڑا ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر میدان میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ 2 میرے ساتھ ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں جو ماشاءاللہ تعلیم اور تعلم سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو پہلے تو میں غلام الیاس بھائی اسٹڈیز کے حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ فیضان آن لائن اکیڈمی کو بھی دیکھتے ہیں، تو
ایسا آپ کو اس میں فیل کیا ہوتا ہے کہ کاش میں سن لیتا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلیمی میدان میں استاد کی نہیں سنتے. میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں, پھر ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ آگے ہیں اس معاملے میں, کہ اولا ثانیہ میں, یوسف بھائی آپ نے بھی درس نظامی اب کر لیا ماشاءاللہ, اولا ثانیہ میں استاد صاحب بار بار سمجھاتے تھے کہ یار یہ صرف و نحو مضبوط, اس کو مضبوط ہم بولے یار یہ کیا پڑھاتے ہیں یار, یہ شروع میں تو سمجھ نہیں آتا, دربا یدربو کی گردانیں ہو رہی ہیں اور ماضی مضارع, ہم آئے تھے کاروبار سے اٹھ کر, ہم نے کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا, وہ ادھر زبر لگے گا یا زیر لگے گا, اس سے فرق کیا پڑ جائے گا. لیکن پھر جب پہنچے بڑے درجوں میں تو سمجھ آیا کہ یار جس کی مضبوط تھی وہ تو فرفر عبارتیں پڑھ رہا ہے اور کیا سبق سنا رہا ہے. تو اس وقت تو بہت, میرا خیال ہے تقریباً درس نظامی سے گزرنے والے 70-80% طلباء کو یہ جملہ ضرور یاد آتا ہوگا کہ کاش میں سن لیتا اور اپنی بنیاد مضبوط کرتا. کیا کہتے ہیں جس وقت یہ جملہ کہتے ہیں نا, اس ہوتے ہی نہیں ہو, اس سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بالکل درست فرمایا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں دیگر جو زندگی کے پہلو ہیں, موڑ ہیں, بندہ وہاں پہنچ کر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اس وقت جو میرے جو بڑے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو جب پھر وہی جملہ کہتا ہے کاش میں اس وقت سن لیتا. تو اسی طرح یہ جملہ چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو, کاروبار کا میدان ہو, وہاں پر بھی سننے کو ملتا ہے. بالخصوص جو آپ نے سوال کیا تعلیم کے تعلق سے, ایسا ہی ہے کہ جب بندہ بعض دفعہ جب شروع میں تعلیم شروع کرتا ہے, جب اس کو وہ فوکس نہیں کر رہا ہوتا, پڑھ نہیں رہا ہوتا, جب اس کے والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو, وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, استاد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ نے پڑھنا, وہ نہیں پڑھتا, فوکس نہیں کرتا. اور پھر جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, جب وہاں پہنچ کر اسے دیگر چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ ایک ناکام زندگی بعض دفعہ گزار رہا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت اپنے والد صاحب کی سن کر پڑھ لیتا, اپنے استاد کی مان کر میں پڑھ لیتا. ایسی جو آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی صحبت والی بھی, تو اب جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, مطلب نوجوان ہوتا ہے, اکثر اس کو صحبت مطلب باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, اور اب یہ صحبت فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ اس نے 10 سال بعد 20 سال بعد جا کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کاش, یہ صحبت اس کی فیصلہ کر رہی ہے کہ اب یہ اس وقت جا کر یہ جملہ بولے گا یا نہیں بولے گا. یہ صحبت کس طرح فیصلہ کرے گی کہ برے کی صحبت بندے کو برا بنا دیتی ہے اور اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. اب جب بچہ پڑھ رہا ہے, ایسی ایک اسٹوری ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بری صحبت میں بیٹھنا شروع ہوا, حالانکہ وہ پڑھنے کے اندر کلاس میں فرسٹ آتا تھا, بہت اچھا پڑھتا تھا. اب اس کی صحبت تھوڑی سی بگڑنا شروع ہوئی. اب بھائی جو بڑے ہوتے ہیں, بھائی ہے, والد صاحب ہے, یا جو ایک مخلص دوست ہے وہی جو آپ سے مخلص ہے, جو آپ کا احساس کرتا ہے, آپ کو برے کام کرنے سے روکتا ہے. اب تینوں نے اس کو مشورہ دیا. اس کے بھائی نے کہا کہ بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھو, یہ بندہ جو نا نماز نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے, اس کے ساتھ مت بیٹھنا. تو اس نے آگے سے جواب دیا, اور ایک کامن جملہ جو آج ہم سنتے ہیں, جناب میں تو بہت مضبوط ہوں, اس کا عمل جیسا بھی ہو, اس کا عقیدہ جیسا بھی, اس کا معاملہ, میں بڑا مضبوط ہوں. تو اس نے بھی یہ کہا بھائی وہ اس کا عمل ہے, میں نہیں چھوڑوں گا, مجھے تو آپ جانتے ہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں. اس کے ایک دوست نے سمجھایا کہ آپ اس کے ساتھ مت بیٹھنا, وہ جو نا نشہ کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا, میں سنبھال لوں گا, میں دیکھ لوں گا. اب اس طرح اور دیگر دوست نے اس کو مشورہ دیا, جو مخلص دوست تھا اس کا, کہ یہ نا پڑھائی میں بڑا ویک ہے, پڑھتا نہیں ہے, یہ نا مطلب اسکول اب چھٹی کر لیتا ہے, ٹلے لگا لیتا ہے, گھر سے نکلتا ہے, پہنچتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے, تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں رہنا نا, تو آپ کی پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا, حرج ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اب ایسا ہی ہوا, اب جب اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو اس کی صحبت کا اثر اس پر آنے لگا. صحبت کا اثر تو آتا ہے, آپ جتنے ہی مضبوط ہوں, جیسے کہ ابھی آم کا سیزن ہے, تھوڑی سی اگر آپ کچی کیری لے لیں, اس کیری کے آپ 2 پیس کر کے ایک کو آپ ڈال دیں شیرے میں, میٹھے شیرے میں, اور ایک کو آپ ڈال دیں نیمبو مرچی کے ساتھ. تھا تو کیری, لیکن کچھ عرصے بعد دونوں کا جو نا صحبت کی اثر کی وجہ سے دونوں کا رنگ اور ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے گا. تو سیم اسی طریقے سے اس بچے کو جو صحبت ملی, جب یہ اس کی ایجوکیشن کی لائف چل رہی تھی, اس کو بری صحبت ملی. اب یہ بیچارہ نمازوں سے بھی گیا اس کی صحبت کی وجہ سے. اب یہ جو اپنی تعلیم سے ہی پیچھے ہوگی, آہستہ 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 ایسا ہوا کہ اس نے تعلیم بھی چھوڑ دی, اس کو نشے کی لت لگ گئی, اور ایک ٹائم ایسا آیا وہاں جا کر اس نے یہ جملہ بولا. اب یہ سگریٹ پینے لگا. اب ایک دن اس کو الٹی ہوئی خون کی, اس کے والد صاحب, اس کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, وہاں ایڈمٹ کرایا تو پتہ لگا کہ اس کے جو گردے اس میں انفیکشن ہو گیا, اور جو نیکوٹین ہوتی ہے اس کے اثرات پائے گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ عرصے اگر اس نے نہیں چھوڑا نا, اس کو کینسر ہو جائے گا. اللہ. اب وہ بچہ
جو تعلیم کے میدان میں آگے تھا، ٹاپ پہ تھا، ٹاپ کرتا تھا، اب وہ اس بیڈ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کاش میں اپنے والد صاحب کی سن لیتا، کاش میں اپنے بھائی کی سن لیتا، کاش میرے دوست وقار نے جو اس دن روکا تھا کہ تم اس کے ساتھ مت بیٹھنا، سگریٹ مت پینا، کاش مجھ دن سگریٹ نہیں پیتا، تو آج میں تعلیم کے میدان میں آگے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے بعض دفعہ بری صحبت، جب بندہ ایک صحبت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، نوجوان جب ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کو تعلیم سے بھی دور کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، نمازوں سے دور کر دیتی ہے، بری صحبت میں بندہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ چاہے وہ ایجوکیشن آن لائن ہو، بندہ سوچے یار آن لائن میں کیسے ہوگا، بعض دفعہ آن لائن میں بھی ہوتا ہے، آپ کی گروپ کلاس بن جاتی ہے جس میں آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں، مطلب سبق سنا رہے ہوتے ہیں، سبق سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے دوست بن جاتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے اندر بھی، تو وہاں بھی بعض دفعہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ آؤٹ ڈور کہیں میٹنگ کر لیتا ہے، دعوت پہ بلا لیتا ہے، دوست کے گفتگو حوالے ہو سے تو جاتی ہے۔ اتنی زبردست گائیڈ لائن ہے ہمارے اسلام میں، میں سمجھتا ہوں واٹ اے بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ ریلیجن، کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے دوست کا عقیدہ، اس کے اخلاقیات کیا ہے، ریفلیکشن آنا ہی آنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ پلیز ایک بار چیک کر لیجئے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میرے دوست کو دیکھ کر مجھے خدا یاد آتا ہے، یا معاذ اللہ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں کوئی غلط چیز ہی یاد آتی ہے، اس کے پاس کوئی نیا ہی فارمولا ہوتا ہے غلط کام کرنے کا، ایسے دوست کا کیا کرنا ہے۔ یہ بعد میں بعض اوقات اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ میں آج صاحب سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا۔ آج صاحب آپ فیملی ظاہر ماشاء اللہ آپ دادا ہیں، یا دادا بھی بن گئے، نانا بھی بن گئے ماشاء اللہ، پوری لائف آپ نے بڑی گزاری ہے اور بڑی فیملی ہے ماشاء اللہ۔ آپ کے بچے کے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہ رشتہ کرتے وقت بعض اوقات جو غلطی کی جاتی، کاش میں سن لیتا، یہ اتنی جگہوں پر سنا ہے کہ یار اچھا پتہ ہے اب ایک عجیب کچھ لوگوں میں عادت جلد بازی کی نا، یار ایسا رشتہ پھر نہیں ملے گا، وہ بچہ آیا امریکہ سے، یورپ سے، 2 دن میں ہی فیصلہ کرنا ہے اور کر لیا۔ اچھا مجھے ابھی ریسنٹلی ہمارے بہت کلوز ایک ہیں، مطلب میں تو یقین کریں ان کا دکھ دیکھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں نا، اتنا شریف انسان۔ اچھا میں اس کے بچے کو بھی جانتا ہوں اور مطلب ان کے بیٹے کو جانتا ہوں، لیکن ان کی بیٹی کا یہ معاملہ ہوا، اور وہ باپ بتاتے ہیں کہ مجھے باقاعدہ میرے سب سے کلوز دوست نے کہا تھا یار اپنی بیٹی کو مطلب ہے نا کنویں میں ڈال دینا، ادھر رشتہ مت دینا۔ بولا یار یہ ایک ہی بندہ کہتا تھا، باقی سب کہتے تھے اچھے ہیں، اور اتنے زبردست لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا، میں نے اس کی دوست کی نہیں سنی۔ دوست کہتا میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں مت کرنا، وہ دوست نے مجھے بتایا پورا واقعہ۔ اچھا اس کو جب میں نے دکھ دیکھا اور پھر اس بچی کے ساتھ جو ہوا، اور 6 مہینے کے اندر ان کی طلاق ہو گئی، اور جس تکلیف سے وہ گزرے، تو یہ کیا فرماتے ہیں صاحب، یہ جو کاش میں سن لیتا۔ اصل میں بات کیا ہوتی ہے، وہی جیسے آپ لوگ شروع میں بات کر رہے تھے نا، اگرچہ وہ بزنس کے حوالے سے کہا کہ بھائی یہ تجربے کار سے، اور پھر بعض اوقات ہمارا تعلق ہوتا ہے، میں نے آپ کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، لیکن کہیں کسی موڑ پر آ کر میں آپ کو کراس مار کے میں ان سے ہی مشورہ لے کے ان کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اب میری جو آپ سے انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ نے مجھے بچپن جوانی سے دیکھا ہے، میرے اف اینڈ بٹ سب جانتے ہیں، سارے گھر کے معاملات بھی جانتے ہیں، میں اگر کہیں پہنچا ہوں تو کیسے پہنچا یہ بھی جانتے ہیں، میری فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ان سارے سینیریو میں آپ کو جو مشورہ دوں گا نا، میں آپ کو پورا اسٹڈی کر چکا ہوں، پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ جو آپ کسی اور سے لے رہے ہیں، اس نے تو آپ کو 10 دن یا 20 دن یا مہینے 2 مہینے میں دیکھا ہے، تو یہ بہت ایک وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہی کہ بعض اوقات اپنے دوستوں سے دوستی بڑھ جاتی ہے، رشتہ داروں سے کٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم رشتہ داروں سے کٹ ہو کر اپنے دوستوں میں چلے گئے اور وہیں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ چیز بھی بعض اوقات ہمیں فیملی کے اندر بہت بڑا پرابلم ہے۔ سب میرا خیال ہے کہ اب جب یہ زندگی بھر کا سودا ہے نا، زندگی بھر کا رشتہ ہے، یعنی یہ تو کوئی 1-2 سال کا رشتہ نہیں، مرتے تو انشاءاللہ قیامت میں اور جنت میں بھی ساتھ رہنا ہے، تو اس رشتے کو پکا کرنے سے پہلے وقت دینا چاہیے، یعنی اس کو بہت زیادہ تحقیق کرنی چاہیے، یہ جس کو فوراً فیصلہ، چٹ منگنی پٹ بیا، اور اس میں بعض اوقات آپ ہی لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ کے کئی جملوں میں سنا ہے کہ ہم لڑکا کماتا کتنا ہے یہ پوچھتے ہیں، کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھتے، تو کہاں سے کماتے یہ اگر پوچھ لینا تو ہمیں ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ ایسا نہ ایک ہفتے بعد گاڑی کھڑی ہو پولیس والوں کی اور لے جائے۔ اس میں بھی تو یہ دیکھا جائے کہ مشورہ کن سے کر رہے ہیں۔ اب جس کی اپنی شادی نہیں ہوئی یا جس کے اپنے گھر کی لائف بھی ڈسٹرب ہے، دوست تو جانتے ہیں ایک دوسرے کا، اب اسی سے مشورہ کر رہے ہیں آپ۔ اپنے گھر میں لڑائی ہوئی اس سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی گھر توڑ کے رکھا ہوا ہے، اس سے تو مشورہ کرو جس کا گھر بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ایک مثال دی نا، اتفاق سے میں بھی کل ایک علاقے میں گیا تو وہاں بھی بہت شروع کے دعوت اسلامی کے دور سے جن سے تعلق تھا وہ مجھے ملے بہت عرصے بعد۔ اچھا ان کی فیملی کے پرابلمس کا کچھ میں نے سنا تھا، انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا کہ یار بس بچوں نے جو نا میری 50 سال کی جو لائف تھی وہ ختم کر دی، یعنی اتنا وہ رشتہ داروں کی باتوں میں آئے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ کچھ ایک ظاہر گھر فیملی بڑی تھی تو رشتے نہیں مل رہے تھے مناسب، تو وہ جہاں مل رہا وہ کیا،
नतीजतन घर में 2-3 जो है ना केस खराब हो गए। अच्छा, इसमें एक और बात भी असद भाई, बाज औकात हमारे बच्चा नौजवान बेटा है या बहुत छोटा भाई है, वो हमें मशवरा देता है कि तेरे को क्या पता है, लेकिन कभी कभी वो भी बहुत बेहतरीन मशवरा दे रहा होता है। क्या बात। तो क्योंकि वो हमें देख रहा होता है, उसके पास कुछ मालूमात होती है। मैं अपनी जिंदगी का एक मशवरा वाकया शेयर करता हूँ जिसमें वाकई मुझे एहसास हुआ, काश मैं सुन लेता। मैं आज खुद एडमिट कर रहा हूँ, मेरे बेटे ने मेरे ही किसी जानने वाले के बारे में मुझे कहा कि अब्बू इससे बच के रहना। अच्छा, मैंने कहा यार मैं उसको बरसों से जानता हूँ, इतना क्लोज, और मेरा बेटा कह रहा है। अच्छा, मैंने कहा बेटा आप तो अभी मिले। अच्छा, मेरे बेटे के उससे कुछ मामला चले थे ना, तो मैंने उसकी नहीं मानी, और वाकई मैंने कुछ अरसे बाद कहा यार बेटा तो ठीक कहता था, मेरी गलती थी। तो बाज़ औक़ात इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें जब हमने वो प्रोग्राम किया था ना, सोच जो प्रोग्राम था, उसमें एक पूरी पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव है, जिसमें ये बिज़नेस की एग्जांपल्स, ये रिश्ते की, पढ़ाई की सारी हैं। अगर वो हो तो यूँ समझे कि एक मजमुआ है, और इसको कहते हैं तज्ज़ियाती नज़र। अगर आपके अंदर तज्ज़िया करने की अच्छी सलाहियत है, ये एक सलाहियत है जो डेवलप की जा सकती है, तो आप रिश्ते के मामले में भी मशवरों में अच्छा तज्ज़िया करेंगे, बिज़नेस के बारे में भी करेंगे, एजुकेशन के बारे में भी करेंगे, दोस्तों के भी बारे में करेंगे। अच्छा, टॉपिक तो तवील है, मैं एक चीज़ बयान करके फिर कुछ और अर्ज़ करता हूँ। तज्ज़िया करने में सबसे पहले रेलिवेंट मालूमात का सही इकट्ठा करना ये ज़रूरी होता है। अभी रिश्ते की बात हुई कि 2 दिन में कर लिया, इसके पीछे भी यही कार फरमा है कि भाई रिश्ते के बारे में आपके पास जितनी बुनियादी मालूमात होनी चाहिए थी वो आपने नहीं की। बिज़नेस में मशवरा आपने दुरुस्त नहीं किया या कम किया, रिसर्च पूरी नहीं की। तो तज्ज़िया करने से पहले आपको जो उसके मालूमात चाहिए, अच्छा नौजवान की आपने बेटे की मिसाल दी, तो अगर कोई नौजवान भी हमें कोई बात कह रहा है तो वो हमें मालूमात दे रहा है, और हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो बुनियादी मालूमात हैं वो नौजवान अपने हिसाब से बहुत अच्छी हमें दे रहा है, और कहीं ऐसी दे रहा होगा जहाँ तक हमारी रसाई नहीं होगी। तो सबसे बुनियादी चीज़, आपको किसी भी डिसीजन के लिए जो मालूमात चाहिए, फिर जब भी आप तज्ज़िया करें, वो रिश्ते का हो, बिज़नेस का हो, जॉब का हो, जॉब स्विचिंग का हो, दोस्त बनाने का हो, द टाइम यू आर गोइंग टू मेक द डिसीजन, उस टाइम आप न्यूट्रल हों। ब्यूटीफुल। हम पहले डिसीजन करते हैं, फिर नताइज तलाश करते हैं। अच्छा, कायनात के अंदर दोनों तरह के दलाइल होंगे। अगर मैंने सोच बना ली ना कि मैंने इससे दोस्ती करनी है, तो उसके पॉजिटिव्स की भी लिस्ट होगी। तो जब मैं पहले फैसला करके फिर दलाइल जमा करूंगा तो मेरे सामने वही आएंगे, नेगेटिव जो है वो छुप जाएंगे। तो पहले आप जब फैसला कर रहे हैं, बल्कि इस्तिखारे के बारे में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जहाँ पर इस्तिखारे की हदीस है मिरातुल मनाजी, तो उसकी शरह के अंदर फरमाया कि लोग मंगनी कर लेते, फिर कहते मौलाना साहब इस्तिखारा कीजिएगा। मंगनी का मतलब ही फैसला है। इस्तिखारा उस वक्त करना है जब आपने हाँ या ना की नहीं है, आप अभी फैसला करने से पहले की पोजीशन के अंदर, और न्यूट्रल भी है, शिद्दत के साथ हाँ ही है। अच्छा, और फिर अब आप इस्तिखारे में भी हाँ आ जाएगा। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि ये इस्तिखारे का टाइम ही नहीं है, इस टाइम पर आप इस्तिखारा मत कीजिए, वरना आप तजब्जुब का शिकार होंगे, वसवसों का। अच्छा, फिर आप कहेंगे क्या, यार मैंने तो इस्तिखारा किया था। तो इस्तिखारे का, मशवरे का, फैसले का जो टाइम हो उस टाइम पर आप करें। और ये तज्ज़ियाती सोच, एनालिटिकल थिंकिंग इसको कहते हैं, ये डेवलप होना ज़रूरी है। ये तंजीमी मामलात के अंदर भी है, पर्सनल किसके अंदर भी है, मोहल्ले के अंदर भी है। तो जो एक जज्बातीपन की वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पहले नज़र आएंगी। और जो ये जुमला है, काश मैं मान लेता, तो उसके अंदर अगर आप इन बातों का लिहाज रखेंगे। तंजीमी बात की ना, आज यमीन भी गवाह हैं इसके, बल्कि असद भाई हम सबको ही निगरान शूरा की सोबत का मौका मिला, अल्लाह पाक सलामत रखे। शूरा के मदनी मशवरे में हमने देखा कि एक मदनी फूल अगर निगरान शूरा ही लाएं कि ये करना है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसकी नेगेटिव बात करें सारे लोग, सही, यानी इस पर जितने एतराज़ात बयान करें, ताकि पहले से उसके तमाम माइनस पॉइंट हमारे सामने आ जाए। और कई बार ऐसा हुआ कि जब वो माइनस पॉइंट सुने का नहीं करना है, तो वही आप वाली बात कि वो न्यूट्रल माइंड के साथ आए। और हमें यही सिखाया कि पहले से ही फैसला कर लिया, करना ही करना है, तो फिर मशवरा क्या हुआ। एक्चुअली आप बड़ी सक्सेस को जब देखते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, तो बड़ी सक्सेस के पीछे एक बड़ी हिस्ट्री यही होती है कि उन्होंने सबसे पहले इसके नेगेटिव पहलू पर जो है वो गुफ्तगू की हुई होती है। अगर आप पहले से ही बैठकर माइंड बना चुके हैं कि यार ये करना ही करना है, और इसकी अच्छी अच्छी बातें करो, तो सबने मिलकर अच्छी अच्छी बातें कर देनी है, आपका जो उसका जो डार्क पहलू है वो तो हिडन ही हो जाना है। अच्छा, इसमें आजकल ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक जुमला है कि ओनली
मोटिवेशनल स्पीकर्स को मत सुनिए। बिल्कुल। उसका एक साइड इफेक्ट ये जाहिर हो रहा है, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि जब आप मोटिवेशनल स्पीकर को ही सुनते रहते हैं तो वो आपको एक अलग जन्नत दिखाता है, वो अलग दुनिया में ले जाता है। अच्छा, अब उसके नेगेटिव्स आप नहीं देखते। किसी एक बड़े बिजनेसमैन के इंटरव्यू में उसने कहा कि होस्ट ने कहा कि अगर आप जिंदगी में किताब लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सक्सेस पर क्या लिखेंगे? तो उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि अगर मैंने लिखा तो मेरा टॉपिक ये नहीं होगा कि मैं कामयाबी की 1000 सीढ़ियां इस पर किताब लिखूंगा, मैं नाकामी के 1000 असबाब पे लिखूंगा, ताकि अगर आप नाकामी के असबाब को पेश नजर रखेंगे तो कामयाबी तो बहुत लोग कलाम कर रहे हैं, तो आप जो है वो ज्यादा अच्छे कामयाब होने में आगे बढ़ सकेंगे। ऐसी दूसरा, काश मैं सुन लेता, इस पर आज हमारा टॉपिक है एक, यानी हम मंच पर जितने बैठे उनसे भी रेलिवेंट होगा और पाकिस्तान की आबादी में अक्सर के साथ ये रेलिवेंट होगा, और वो है 40 इयर्स के आसपास की हमारी उम्र। और इसको एक नाम भी दिया जाता है टॉपिक को, मिडिल एज क्राइसिस। 15 साल तक तो एक लाउबालीपन होता है, 15 से आप 30-35 साल जवान होते हैं, तजर्बात करते हैं, एनर्जीज आपकी बहुत हाई होती हैं, आप पैशनेट होते हैं, आपके अंदर जज्बा होता है, आप डेवलपिंग स्टोरी का एक हिस्सा होते हैं। 40 के बाद जाकर एक ट्विस्टिंग लाइफ आती है। पहले आप अकेले थे, अब आप फैमिली वाले हो गए। आपने 20 साल पहले कोई काम शुरू किया था, आज उस काम के प्लस माइनस के साथ आप किसी पोजीशन पर होंगे। आपने अगर एक आम एम्प्लॉय की हैसियत से जॉब स्टार्ट की थी तो 40 साल में आप मैनेजरियल लेवल पर होंगे या CEO लेवल पर होंगे, एक अच्छी पीक ऑफ द लाइफ होता है। अच्छा, अगर आप पहले फैमिली के 10 अफराद से इंटरेक्शन में थे तो अब वो बढ़ते बढ़ते 15 से 20 साल में वो बच्चे बड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, तो अब आप 25-50 साल। तो यहाँ पर आकर कहा यह जाता है कि आप अपनी लाइफ को रिफ्रेश करते हैं। इसको मिडिल एज क्राइसिस भी कहते हैं। ये सबके साथ होगा और उसकी 2 बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। चीज़ें तो बहुत है, लेकिन नंबर 1, 40 साल के बाद आपको अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले गलत महसूस होना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर एक सोच आती है कि यार ये फैसला गलत था, काश ऐसा ना करता। अच्छा, उनमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। बात चीज़ें वो होती हैं कि जो गलत नहीं होती, उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। मैं एक ऐसे शख्स को मिला, उसने एक अच्छा इल्म हासिल किया जिसकी फजीलत भी है और उसकी बरकत भी है, और वो हासिल करने के बाद उसने जब 25-30 साल गुजारे तो बड़ा अफसुर्दा सा और परेशान सा और रिग्रेट जो है ना वो अपनी लाइफ पे कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये बताओ कि आज से 25 साल पहले जब आपने इस फील्ड को चॉइस किया था तो क्या समझ के किया था? उसने कहा मैंने ये समझा था कि इसमें फजीलत है, इसमें अज़मत है, इसमें आखिरत है। तो मैंने कहा 35 साल के बाद वो सारे फजाइल ख़त्म हो गए? तो बोला नहीं। तो मैंने फिर अफसोस किस बात का? यानी उसका जहन चेंज हुआ। उसने कहा बात तो ठीक है। मैंने कहा उस वक्त जब आपने ये फील्ड चूज़ की थी तो आपके जहन में ये बात थी कि दुनियावी तौर पर फलां फलां मुझसे आगे बढ़ जाएगा? बोला हाँ। तो मैंने बोला इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बावजूद आपने ये फील्ड चूज़ की थी? बोला हाँ। तो मैंने कहा अब अफसोस काहे का? अच्छा, अब ये डिसीजंस गलत नहीं है। हमारी लाइफ के अंदर वो डिसीजंस हमें गलत लगने लगते हैं, तो वी हैव टू कैटेगराइज। हर बात पे ये नहीं होता कि काश मैं उस वक्त ये करता। भाई उस टाइम पर आप ये सोच ही नहीं सकते थे जो आप 40 साल पर सोच रहे हैं, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से तो आपकी ये सोच डेवलप हुई है। अब इस सोच से फायदा उठा के दूसरों की तरबियत करें। अच्छा, एक तो ये है कि माजी को तजर्बा समझिए, अफसोस मत कीजिए। अफसोस ना कीजिए। हाँ, जो गलत हो गया, जो गुनाह है, जाहिर है उस पर तो अफसोस है। किसी को आपने जुल्म किया, किसी, वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन नॉर्मली हर चीज़ ऐसी नहीं होती। आपकी वही वाली बात है ना कि जब ये बल्ब ईजाद हो रहा था, साइंसदान ने बल्ब ईजाद किया तो उसके शागिर्दों ने उसके साथ जब काम किया तो 1000 अटेम्प्ट्स की उसने, और हर बार बल्ब जो है वो नहीं जलता था। तो शागिर्दों ने कहा कि 1000 बार अब तजर्बा हो चुका, ख़त्म करें। और ये तो फेलियर है। फेलियर नहीं है, हर एक नाकामी पर मुझे ये पता चलता गया कि अब इसके बगैर मैंने काम करना, और उसके बाद बल्ब ईजाद होगी, नई चीज़ पर जा तो बन जाना कि भाई हम हर मिस्टेक ही तो लर्निंग है ना, हर लॉस लर्निंग है, हर मिस्टेक लर्निंग है कि भाई अब नहीं करना। हाँ, अब बेवकूफ वो है जो बार बार कर रहा है, बार बार कहता है रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक इज नॉट मिस्टेक इज ब्लंडर, और वो बेवकूफ़ी है। तो एक तो आप बात कर रहे थे, आपने एनालाइज करना है कि काश मैं ये करता या ये ना करता। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अलग करना है कि क्या ये चीज़ ने मेरे तजर्बे में इजाफा किया या क्या। नंबर 2,
आफ्टर 40 ईयर्स आपको अगले 10, 15, 20 साल के लिए प्लानिंग करनी चाहिए पिछले तजुर्बात को देखते हुए। अच्छा, उसके अंदर एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो वैसी नहीं रहेगी। तो अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हैं कि जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ही अहम है, उसको आपको चेंज करना होगा, वरना क्या होगा कि वक्त गुजरता जाएगा, आपकी अहमियत कम होती जाएगी। अभी चंद दिन पहले एक शख्स से मुलाकात हुई, बड़ा पढ़ा लिखा अच्छा था, तो मैंने कहा हाँ भी क्या कर रहे हो, बताया उसने, और अच्छा अचीवर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में नाकाम है, लेकिन वो मज़ीद कामयाबी हासिल करना चाहता था। तो 40 ईयर हो गई तो कहने लगा अब मसला ये हो गया है कि जहाँ भी मैं CV देता हूँ ना, एज की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। तो उम्र के गुजरने के साथ अगर तो आप ऐसे काम में हैं कि जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो आप उसको चेंज करें, वरना आप आजमाइश का शिकार होंगे। इसी तरह दूसरा ये होगा कि अब आप जो है वो पैसिव इनकम की तरफ जाएं। पैसिव इनकम मीन्स कि जिसमें आपकी प्रेजेंस कम हो और इनकम जनरेट हो। मिसाल के तौर पर दुनिया में तकरीबन हर बिजनेसमैन ही करता है, जब एक अच्छी खासी अमाउंट आ जाती है तो वो फिर प्रॉपर्टी में किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है कि विदाउट बिजनेस उसको कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो एनीथिंग, अच्छा ये इल्म के अंदर भी हो सकता है। मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ, बड़े टीचर्स थे, बड़ा नाम था उनका, लेकिन वो पढ़ाने में ही मसरूफ़ रहे, इंस्टीट्यूट नहीं बनाया। अब एक उम्र के बाद उनके अंदर वो एनर्जी डाउन हो गई, पढ़ाने का मलका नहीं रहा, बीमार रहने लग गए, आमदनी भी खत्म। तो अब आमदनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर है उसकी इतनी इनकम थी नहीं कि वो इतना इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम की तरफ जाता। तो जो समझदार लोग होते हैं वो 40 के पास 15-20 साल में एक मार्केट में नाम हो गया तो वो एक इंस्टीट्यूट जैसे क्रिएट कर लिया। तो अब उसके अंदर आपकी फिजिकल प्रेजेंस 2-3 घंटे है, अब आप उसको खाली मैनेज कर रहे हैं और आपने टीचर्स हायर करके आप अपनी इनकम कर रहे हैं। तो आफ्टर 40 years you have to analyze, थिंक करना चाहिए, और इसमें भी मेरा ख्याल है समझदार लोगों से मशवरा करना चाहिए। अब इसको दुनियावी तौर पे तो सोचा, लेकिन अब वही जो यूसुफ भाई ने शेर पढ़ा था कि इसमें फिर इबादत की तरफ भी, आखिरत की तरफ भी, कि यही वो दिन होते हैं आफ्टर 42, 50, 55, 60। अल्लाह पाक जिनको सेहत दे वो 60 के बाद भी बड़े तगड़े होते हैं, लेकिन हमारे वतन में तो 60 के बाद तो नॉर्मली ढल जाते हैं लोग। तो अब इसी में जो इबादतें रह गई हैं, अब मिसाल के तौर पर हज नहीं किया तो ये भी प्लानिंग हो। अगर हज फ़र्ज़ है तो हज तो पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर करना भी है तो प्लानिंग कर ले। नफली हज की अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो वो करे, यानी अगर ट्रैवल करना है दुनिया में तो वो बाकी है तो वो कर ले। यानी जो कुछ ऐसे काम है जो एनर्जी के साथ हो सकते हैं, तो बंदे के जहन में ये भी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये काम कर ले। बाज़ औक़ात 55 साल के बाद बंदा किसी ऐसे मुल्क में अप्लाई कर रहा होता है जहाँ जनाब अगले 5 साल रहूंगा तो फिर पासपोर्ट मिलेगा, तो उसके बाद जाके करोगे क्या? उस पासपोर्ट का करना क्या है? मुझे अपने अब्बू का एक जुमला याद आया था। वालिद साहब की गालिबन 60 ईयर्स एज थी, तो हम वो शायद अमेरिका का या यूके का वीजा अप्लाई कर रहे थे। मैंने कहा अब्बू 10 साल का मिल रहा है, 10 साल का करूंगा क्या? मुझे बड़ा समझ आया उनकी बात यार, कि मैं अभी 2-3 साल ट्रैवल कर पाऊंगा, उसके बाद शायद इतने लॉन्ग ट्रैवल कर ही नहीं सकूंगा। उन्होंने नहीं लिया वीजा 10 साल का। तो ये वही वाली बात है कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसको एग्री नहीं कर रहे होते, ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मानने के लिए तैयार नहीं होते मैं मरूंगा। अरे बल्कि कई बात करो, बोले क्या बार बार मरने की बातें करते हो? अक्लमंद वो है जो मौत की भी तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट कर जाए जो सदका जारिया वाला काम हो और उसके लिए काम हो जाए। टाइम हमारा इस सेगमेंट का कंप्लीट हो गया, लेकिन शफात भाई कुछ भी नहीं बोले। शफात भाई आपकी जिंदगी भी यकीनन, बल्कि अब तो वेलफेयर के कामों के बाद तो मेरा ख्याल है आपको ऐसे नितने तजुर्बे होते हैं, आप मुझे बताते रहते हैं कि कैसे गरीब बनकर लोग आकर भी पीछे से बेईमान निकलते हैं, और कैसे कैसे लोग होते हैं जो बेचारे सफ़ेद पोश होते हैं, वो बता नहीं रहे होते। और फिर जब आप दुनिया में या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो कोई आप भी एक बात इस हवाले से फरमाएं, फिर हम अपने पास तो आते ही दुख भरे ज्यादा है। हाँ ऐसे ही है, दास्तान ही दास्तान है इनके पास। आज जो गुफ्तगू माशाअल्लाह हमारे सारे ही इस्लामी भाइयों ने की, इसका थोड़ा सा मेरे ध्यान में एक कंक्लूड ये आ रहा है कि खुसूसन जो नौजवान तबका इस वक्त हमें सुन रहा है, वो अपने पास कुछ नाम नोट कर ले कि ये लोग जो मुझे कहते हैं और उनकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तो पहले तो वो ये फैसला कर ले कि मेरे मुखलिस कौन है। उनके नाम लिख ले एक बार कि मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बड़ा भाई, या मेरा फलां दोस्त, या मेरे फलां अंकल, ये मेरे मुखलिस हैं। आज तक मैंने देखा है कि इन्होंने जब भी कोई बात की मेरे भले की ही की है। ब्यूटीफुल। उनके नाम लिख ले और अपने आप से ये अहद कर ले कि अब जब ये मुझे कोई भी बात कहेंगे ना समझाने के लिए, मैं इनसे नाराज़ नहीं होऊंगा और मैं इनकी बात को इग्नोर भी नहीं करूँगा और मैं इनकी बात को सुनूंगा, मानूंगा, इस पर अमल करूँगा। वरना देखा ही जाता है कि जब कोई अपना किसी को समझाता है, और नॉर्मली ये जो एज का बताया कि जो 20-25 साल, 30 साल, 35 साल वाली जो एज होती है, इसमें नॉर्मली ये सुनते नहीं हैं। उनको समझाया जाए तो उनको बुरा लग रहा होता है। लेकिन अगर ये फैसला कर लेना कि यार ये जो मुझे समझा रहे हैं ये मेरे मुखलिस हैं,
یہ مجھے جو کہیں گے میں نے ان کی بات ماننی ہے, ان کے مشورے سے ہی آگے چلنا ہے, انشاءاللہ کامیاب. اچھا اس میں عائشہ صاحب آخری میں چاہوں گا آپ سے ایک بات کرنا کہ سمجھانے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. یہ چلے ماں باپ سے بھی تو تھوڑی بات کر لینا, بچوں کو ہی سمجھا رہے ہیں. بعض اوقات ہم بات بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نا, نہیں کرو, مجھے پتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے. اگر یہی بات بٹا کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی میں ایک کام کیا, ہمارے والد صاحب کو میں نے دیکھا, آپ کے ساتھ بھی بزرگ ایسے ہوں جو اپنی زندگی کا پورا واقعہ بتاتے تھے, ایسے نہیں کہتے تھے مت کرو, وہ میں بتاتا ہوں کیوں مت کرو, اور جب وہ پورا سینیریو سمجھاتے تھے نا تو پوری پکچر سامنے آ جاتی تھی کہ یہ منع کیوں کر رہے ہیں. تو منع کرنے کا انداز بھی دیکھیے, روکنا طبیعت کو اچھا نہیں لگتا. جوانی میری بھی گزری ہے, آپ کی بھی گزر رہی ہے. یوسف بھائی نے جوان کہہ دیا سب کو, باقی تو سارے بزرگ اپنے آپ کو ذرا لے رہے تھے. اب یہ بھی آنے والے ہیں جوان کی بڑھاپے کی, اس میں یعنی کہ جو پروگرام میں آئے پہلے سوچ کر آیا, حاجی امین کا میسج آیا تو ذرا سوچ کر آیا. حاجی امین کا میسج آیا نا, وہ استغفار شروع کر دے. اسد بھائی اس لیے ہاتھ میں نہیں آ رہا. نہیں, میرے ایک دوست ہیں, ان کو آپ نے آپ کی طرف سے پیغام کیا کہا میں چلا جاؤں گا تو لوگ مجھے بزرگ کہنا شروع کر, حالانکہ وہ مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں. تو بہرحال تو مطلب یہ کہ آپ مانے نہ مانے, اب آ گئی عمر تو ماننا پڑے گا. تو بہرحال یہ جو ہے نا, میرا خیال ہے میرے بزرگوں سے, امی ابو جو بھی سن رہے ہیں, بزرگ سن رہے ہیں, انکل سن رہے ہیں, بڑے بھائی سن رہے ہیں, دیکھیے نوجوان آپ بھی رہے ہیں, ہمیں اس وقت برا لگتا ہے جب کوئی روکتا ہے, لیکن اگر سمجھا کے روکا جائے پیار سے اور اس کی وجہ بتائی جائے. اگر نبی پاک کا ایک واقعہ اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا, کالز بھی ہیں, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا نا, اور آ کر اس نے ایک برے کام کی اجازت چاہی تھی. نبی پاک ڈائریکٹ فرما دیتے کہ منع ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. کتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ اگر یہ کام تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی کرے, بہن کے ساتھ کرے, خالہ کے, وہ سب چیزوں میں منع کرتا رہا, یعنی دل میں بٹھا دی نا بات, اور اس کو ڈائریکٹ منع کرنا بھی نبی پاک فرما سکتے تھے. سبحان اللہ, یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم سب سیکھیں. اگر واقعی کسی کو بچانا ہے نا, تو کہتے ہیں نا, وہ بہت پیارا جملہ امیر علیہ سنت سے کچھ اس طرح کا سنا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو تو اپنے بچے کو کیسے نکالو گے؟ کیا فجر کی نماز کے لیے اس طرح اٹھاتے ہو؟ کہتے نہیں اٹھتا ہے, کیونکہ وہ تو جہنم کی آگ ہے نا, اگر نہیں پڑے گا نماز اور اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو گیا. تو اسی طرح اگر آپ واقعی خیر خواہیں, آپ چاہتے ہیں میرا بھائی میرا دوست یہ نقصان نہ کرے, تو پیار محبت ہاتھ جوڑ کے, یار پلیز مت کرو, میں بھگت چکا ہوں. تو اگلے کو پھر سمجھ آئے گا کہ یار اتنا مجھ سے التجا کیوں کر رہا ہے, یہ مجھے بچانا چاہ رہا ہے. اس پیار سے جب آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا. آپ کی گفتگو سے میں ایک چیز یاد آ گئی. ضرور کہ وہ پروگرام جو آپ نے کیا نا, کاش میں سن لیتا, تو شاید آپ کو ایک پروگرام کرنا چاہیے کاش وہ سن لیتا. تو وہ سن لیتا تو کیوں نہیں سنا اس نے, اس کی بھی وجہ ہوتی ہے. وہ ایک کوئی تھے بڑی پوسٹ کے فوجی افسر تھے یا کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کے تھے, تو فرسٹ کلاس ٹرین میں ان کی ٹکٹ تھی. تو اس میں جب یہ پہنچے اسٹیشن تو فرسٹ کلاس میں کوئی گروپ آ گیا تھا اور اس نے سیٹوں پہ قبضہ اور کافی شور شرابہ ہو رہا تھا. تو ان کے لوگوں نے کہا کہ سر مسئلہ ہو گیا, وہاں پر کافی مسئلہ ہے, ٹرین کا بھی چلنے کا ٹائم ہے, آپ پرابلم میں رہیں گے, تو ہمارے پاس فرسٹ کلاس کے علاوہ ایک تھرڈ کلاس کی بھی ٹکٹ ہے, وہاں برتھ بھی ہے, آپ ایسا کریں وہاں چلے جائیں. تو وہاں بیٹھ کے جب آپ سفر کریں گے نا تو آپ کا سفر ریلیکس ہو جائے گا, یہاں کافی الجھن رہ جائے گی آپ کی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا ٹرین کا اسی دور وہی تھا, تو خیر وہ تھرڈ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے. تو ان کا جو کمپاؤنڈ تھا تو اس میں سارے ینگسٹرز کو بیٹھے تھے. اچھا جیسے ٹرین چلی تو بحث کر رہے تھے, وہ کوئی الیکشن کے دن تھے, دونوں پارٹیوں پہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ جیتے گا تو وہ جیتے گا تو یہ جیتے گا. اچھا یہ اپنا اخبار نکال کے پڑھ رہے تھے, پڑھے لکھے لگ رہے تھے. تو نوجوانوں میں سے کسی نے کہا کہ یار ہم اتنی بحث کر رہے ہیں, یہ جو بیٹھے نا ہم ان سے مشورہ کرتے تو یہ بتائیں گے کہ بھائی کون جیتے گا. اچھا ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اپنے ذرا پڑھے لکھے انداز میں کوئی زیادہ سمجھا دیا. اچھا اس پہ بحث چھڑ گئی, یہاں تک کہ وہ لڑکوں نے اس کو مارا. اللہ, اب مار کے کپڑے وپڑے بھی پھاڑ دیے اور یہ سارا کر کے وہ ہنگامہ ہو گیا. تو ٹرین روکی اور ان کو بڑی مشکلوں سے کہیں اتارا. اب وہ جو ان کے جو دیگر افسران تھے ان کو پتہ چلا, وہ پہنچے اور بڑی مشکلوں سے ان کو اٹھا کر لایا. تو سر کیا پرابلم کیا تھی, کیا فرمائیں گے یہ جو واقعہ ہوا تھا؟ کا بس ایک ہی جملہ کہوں گا کہ فرسٹ کلاس کی باتیں تھرڈ کلاس میں نہیں کرنی چاہیے. ایسے کیا بات ہے, میرا خیال ہے اب سلسلہ وائنڈ اپ کر دینا چاہیے. دوسرا عبدالحبیب بھائی کا بھی ہے نا کہ اگر فرسٹ کلاس کی گنجائش ہے تو اسی میں سفر کریں. کالز دیجیے گا ذرا. تو ماشاءاللہ پروگرام کاش میں سن لیتا. تو اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ سخی ہوتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے ہاتھ جو ہے نا تنگ رکھتے ہیں, اپنا
حالانکہ ان کے بڑوں نے والدہ نے والد نے کہا ہوتا ہے بیٹا صدقہ و خیرات کیا کرو، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں، تنگ رکھتے ہیں۔ تو ہوتا بھی ہے کہ وہ اسی طرح رہتے ہیں، یعنی وہ بھی تنگ ہی رہتے ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے، وہ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتا رہتا، کچھ کرتا رہتا تو اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی ترقی سے نوازتا۔ تو آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ مفتی قاسم صاحب نے صراط الجنان میں تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی کہ اگر پوری دنیا کے مالداروں کا سروے کیا جائے تو ان مالداروں کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر ان میں کہیں نہ کہیں چیریٹی، اگر مسلمان ہیں تو صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا انہیں بدل مل رہا ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا کے اگر غریبوں کا سروے کیا جائے تو اکثر ان میں وہ ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، تو پھر وہ غریب ہی رہ جاتے ہیں۔ غربت سے نکلنا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے، وہ اللہ سے کہتے ہیں نا کاروبار کرے، پھر دیکھے کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آج سے شروع کر دیں، نتیجہ آپ کے سامنے، جو سخی ہیں ان کا مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، ملٹی پلائی ہو ہی رہا ہوتا ہے۔